تیری آدھی دولت چلی جاتی اسے. لوگ پریشان ہو کے سن رہے ہیں. کہا اگر وہ بیٹھ ہی گیا تھا کیا تیری آدھی دولت چلی جاتی اسے؟ تو نے اپنی ابا کو کیوں سمیٹا؟ کہا یا رسول اللہ کیونکہ آپ ناراض ہو گئے نا. اس سے کہیے میں اپنی آدھی دولت اسے دے دوں گا اگر معاف کر دے. میں اپنی آنکھ کی خاطر اپنی آدھی دولت اسے دے دوں گا اگر یہ مجھے معاف کر دے. اب پیغمبر اچانک مسکرانے لگے, آنکھیں دوبارہ کھل اٹھے. میری تربیت کا کیسا اثر ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب آپ نے غریب صحابی سے کہا تمہیں اس کی آدھی دولت قبول ہے معاف کرنے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ بغیر دولت لیے میں نے اسے معاف کیا. رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر اس کی آدھی دولت لیے بغیر اسے معاف کیا. اب پیغمبر نے مسکرا کے دوسرے صحابی کو دیکھا کہ اسے دولت نہیں چاہیے, یہ بغیر دولت کے معاف کر رہا. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا ذرا اسے سمجھا بھی دے دولت کیوں نہیں چاہیے. کہا یا رسول اللہ دولت اس کی اس لیے مجھے نہیں چاہیے کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دولت آنے کے بعد اس کی عادتیں بھی مجھ میں آ جائیں. بات پہنچی نہیں ہوں. تربیت رسول خدا اگر بات پہنچ رہی ہے کہ اخلاق نبوی اگر محفلوں میں بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ عزیزان گرامی کبھی بھی کسی سے دامن نہ چرائیں. اب حدیث رسول اسلام کو سنیے گا, فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا. تمہیں نہیں پتا اولیاء خدا لوگوں میں چھپے ہوتے ہیں. پہنچ رہی ہے کہ تمہیں کیا معلوم اللہ کا کون سا ولی کہاں چھپا ہے. کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا. جس سے تم حقیر سمجھ رہے ہو کیا پتا وہی مقرب ہو. عزیزان گرامی اسی لیے سرور کائنات نے, میں جملہ پیش کروں گا اپنے انداز سے اگر سننا چاہیں گے تو. سرور کائنات ایک اپنی مسجد کے سامنے سے ایک بازار تھا, وہاں سے گزرے, دیکھا کہ آگے ایک کچی سی آبادی ہے, وہاں کچھ غلام زمین پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. سرور کائنات کو گزرتا دیکھا, سارے کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ہم سب آپس میں باتیں کر رہے تھے, اے کاش ہمارے پاس مکان ہوتا. تو سرور کائنات نے فوراً پلٹ کے پوچھا اگر مکان ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ سب لوگ کیا کرتے اگر مکان ہوتا؟ کہا یا رسول اللہ اگر مکان ہوتا نا تو ہم آپ کو کھانے کی دعوت کرتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عشق محبت اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو انہوں نے عشق سے کہا یا رسول اللہ اگر ہمارا مکان ہوتا نا تو ہم آپ کو کھانے کی دعوت کرتے. تو پیغمبر نے کہا اب تمہیں کون سی بات روک رہی؟ اب کون سی بات روک رہی ہے دعوت کرنے سے؟ کہا یا رسول اللہ مکان نہیں, ہم سڑک پہ رہتے ہیں. کہا یہیں پہ دعوت تو میں آ جاؤں گا. یہیں دعوت تو میں آ جاؤں گا. کہا یا رسول اللہ آج تو خشک روٹی ہے, جس دن نرم روٹی ہوگی تو بلائیں گے. پیغمبر نے کہا ابھی دعوت کرو. وہ سب دوبارہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم غلام, ہم سارے. اب غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد, اور عبید جمع ہے. کہا ہم عبید بندے آپ کو دعوت کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. پیغمبر نے ابا سمیٹی وہیں زمین پہ بیٹھ گئے. جو حبیب خدا رسول خدا شہنشاہ دو عالم غلاموں کے ساتھ وہیں خاک پہ بیٹھ گئے. کہا لاؤ خشک روٹی میں یہی کھاؤں گا. جب کھانے لگے تو ایک خاتون گزر رہی تھی, مؤمنہ تھی, پیغمبر کی ماننے والی تھی. برقع لے رکھا تھا. گزرتے گزرتے رسول خدا کو دیکھا اور ایک مرتبہ تنزیہ کہا یا رسول اللہ تاکلو کل عبید, یا رسول خدا آپ تو بندوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں.
یعنی غلاموں کی طرح. پیغمبر نے کہا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ فرمائیے سب نے. تو آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ کہ خبردار کو یہ نہ کہے غلاموں کے ساتھ کیوں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ سرور کائنات کا اخلاق ہے. ہر ایک کی پرواہ کرنا یہ اخلاق نبوی. سنیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو ایک جگہ سے سرور کائنات گزر رہے ہیں. دیکھا کہ ایک کنیز، پرانے زمانے میں کنیزوں کے لباس سے پتہ چل جاتا تھا کنیز ہے. کنیز یعنی زر خرید، خادمہ نہیں چھ. کنیز کسی کی کنیز تھی، سڑک پہ کھڑی رو رہی. پیغمبر وہیں رک گئے. کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں گھر کی کنیز ہوں، انہوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے سامان لانے کے لیے، کچھ سودا لانے کے لیے. جا بازار سے یہ سامان لے، وہ 2 درہم مجھ سے کھو گئے. اب میں رو یہ رہی ہوں کہ وہ کہیں گے تو نے چوری کر لی، وہ مانیں گے نہیں. پیغمبر نے کتنے پیسے تھے؟ کہا 2 درہم. پیغمبر نے نکالے، کہ یہ 2 درہم مجھ سے لے لے، سامان لے گھر چلی جا. پیغمبر کام سے جا رہے تھے، واپس آئے، پھر دیکھا وہیں بیٹھی رو رہی. کہا اب کیا بات ہے؟ کہا سامان تو لے لیا میں نے لیکن دیر اتنی ہو گئی، اب جب گھر جاؤں گی تو وہ اس بات پہ مانیں گے دیر سے کیوں آئی ہے. اب میرے پاس جواب ہے نہیں. اگر میں کہوں کہ پیسے کھو گئے تھے، یہ ہوا وہ ہوا، تو پھر مجھے اس پہ ڈانٹ پڑے گی. پیغمبر نے کہا کہ وہ کون ہے؟ میرے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں. مدینے میں سب تھے، پیغمبر سب کی حفاظت فرماتے تھے. اب کوئی یہ نہ کہے عیسائیوں کو نکالو، یہ سیرت محمد مصطفیٰ نہیں ہے. جو آ جائے مسلمانوں کے پاس اخلاق سے بلاؤ. اخلاق سے متاثر کرو. پتہ نہیں میں گھبرا دیا مجمع کو. اخلاق سے متاثر کرو. کہا یا رسول خدا وہ مسلمان ہے. کہا میرے ساتھ چل. ایک ادنا سی کنیز کے ساتھ کائنات کا حبیب گئے. کہا کہ تو پیچھے کھڑی ہو جا. دروازے پہ دستک دی. کہا السلام علیکم یا اہل البیت، اس گھر میں رہنے والوں تم پہ سلام ہو. کسی نے جواب نہیں دیا. رسول خدا نے دوسری مرتبہ کہا گھر میں بسنے والوں سلام ہو. تیسری دفعہ کہا میں اللہ کا حبیب محمد آیا ہوں، میری طرف سے سلام ہو. اب سارا گھر باہر نکل آیا. کہا یا رسول اللہ وعلیکم السلام. کہا ایک مرتبہ میرے 2 سلام سنے نہیں تھے کیا؟ کہا یا رسول اللہ سنے تھے لیکن ہم چاہتے تھے محمد بار بار، اللہ کا حبیب بار بار ہمیں سلام کرے. ہم قیامت تک سنتے رہے حبیب خدا. کہاں اللہ کا رسول، کہاں غریبوں کا گھر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا آپ ہمارے گھر آ گئے؟ کہا ہاں. کہا یا رسول اللہ خدا آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہ یہ کنیز تمہاری ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہماری کنیز ہے. کہا میں سفارش کرنے آیا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا میں اس کی شفاعت کرنے آیا ہوں، یہ تاخیر سے آئی ہے، میری خاطر اسے معاف کر دو. اللہ اکبر. فرماتے میری خاطر اسے معاف کر دو. مجھے صاحب خانہ تھا. کہا یا رسول اللہ آپ کی خاطر ہم نے اسے آزاد کیا. کون کہتا ہے تلوار سے اسلام پھیلا ہے؟ اسلام رسول خدا کے کردار سے پھیلا ہے. بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ بات پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی کردار رسول خدا، اخلاق رسول خدا اس انداز سے پیش آتے کنیزوں کے ساتھ. ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ چند افراد سن رہی ہیں سارے؟ اگر سارا مجمع ساتھ ہے تو سرور کائنات میں باواز بلند اور ان کی آل پہ باواز بلند صلوات. اللہ
نبوی کیا پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ سرور کائنات کا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبہ ختم ہو چکا ہے، کچھ صحابہ پھر بھی بیٹھے ہیں۔ جس سے انسان کو عشق و محبت ہوتا ہے نا، چاہتا ہے دیکھتا رہوں۔ سب کو ہر بات سمجھ نہیں آتی تھی، کچھ اسی لیے بیٹھے رہتے تھے کہ ہم دیکھتے رہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بیٹھے ہیں، سب کے سب دیکھ رہے ہیں۔ رسول اسلام بیٹھے ہیں تشریف فرما، روزانو ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں سب دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز آتی ہے مسجد نبوی کے اندر، پیغمبر کے پاس بڑھتی ہے۔ کنیز کو آتا دیکھتے ہیں، سرور کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب کے سب کنیز کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ حیا کرتی ہے، فوراً باہر چلی جاتی۔ پیغمبر تشریف فرما ہو گئے، بات کو جاری رکھا۔ اتنے میں پھر وہ کنیز آ گئی، پھر رسول اسلام کھڑے ہو گئے، پھر سب نے اس کنیز کو دیکھا۔ وہ کنیز حیا کرتی ہے، شرم آئی، پھر باہر چلی گئی کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری دفعہ جب وہ آئی تو رسول اسلام نے اپنی ابا اتار کے اس کے سامنے پھینک دی، کیونکہ یہ جیسے میں نے پہن رکھا ہے، رسول خدا قبا بھی پہنتے تھے، پٹکا باندھتے تھے، امامہ پہنتے تھے اور ابا بھی پہنتے تھے۔ اپنی ابا اتاری، اس کے سامنے رکھی، اس نے ایک دھاگا نکالا، جانے لگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا؟ پیغمبر نے کہا کنیز سے پوچھو۔ اس کنیز نے کہا میں جس گھر میں رہتی ہوں نا، ان کا ایک بچہ ہے، بچہ بہت بیمار ہے۔ تو ان سب نے کہا ہمارا بچہ بچ نہیں رہا، بہت بیمار ہے، جا اگر ہو سکے تو رسول خدا کی ابا میں سے ایک دھاگا نکال لا۔ اب سمجھ میں آیا یہ زیارتیں صحابہ کی سنت ہے۔ کہا بھئی میں اس گھر میں ہوں، انہوں نے کہا بھئی بچہ بیمار ہے، ذرا پیغمبر تو گھر پہ کہاں ہم لے کے آئیں گے، اتنے لوگ ہیں، پیغمبر مصروف ہیں، حالات خراب ہیں، تو ابا بھی نہیں، ابا سے ایک دھاگا نکالنا بچے کو باندھنے کے، پیغمبر کی ابا کا دھاگا ہے۔ تو اتنے میں کہا کہ میں جب آئی تو میں آگے بڑھی، کنیز تھی کہ میں دھاگا نکال لوں کس طرح سے ابا سے۔ پیغمبر کھڑے ہوئے، سب مجھے دیکھنے لگے، مجھے شرم آنے لگی، میں پیچھے ہٹ گئی۔ دوسری مرتبہ پھر پیغمبر کھڑے ہوئے، پھر مجھے میں نے دیکھا سب دیکھ رہے ہیں۔ تیسری دفعہ پیغمبر نے ابا اتار کے پھینکی، کہا یا رسول اللہ آپ نے ابا کیوں اتاری تھی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مجھے ایک ایسا حاکم دنیا کا دکھائیے جو حکومت بنا چکا ہو اور اپنے معاشرے کی ایک ادنا سی کنیز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ اخلاق رسول خدا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ کہا کہ یہ میں سب جانتا تھا، اب نہ کوئی کہے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں۔ کہا میں جانتا تھا کنیز کیوں آئی ہے، میں نے ابا اتار کے اسی لیے رکھی کہ وہ دھاگا نکال لے۔ ارے جو ذاتی مسائل تک کو جانتے ہو اسے اللہ کا حبیب کہتے ہیں۔ نہیں پہنچا سکا۔ ساتویں امام سے کسی نے کہا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، وقت ہے ابھی؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ساتویں امام سے کسی نے پیغام بھیجا، کہا کہ میرے لیے ذرا دعا کر دیجیے گا، میں بہت بیمار ہوں۔ تو امام نے جو آیا تھا نا اس سے کہا اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں، ہم تم سے غافل کب ہیں کہ پیغام بھجوا رہے دعا مانگے؟ بھئی محمد و آل محمد کا مقام کچھ اور ہے، رسول خدا امت سے غافل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت آ جائے نا تو اپنے گناہوں کو دیکھنا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ آیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں ہیں، میرا تو کچھ کرنے میں اس میں دخل نہیں ہے کہ یہ مختلف مسائل میں گھر گیا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ ایک صحابہ آ کے رسول خدا سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اتنا گنہگار ہوں، اتنا گنہگار ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ امید لے کے آؤں کہ اگر آپ دعا کر دیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ یہ پوچھنا تعلیم ہے۔ کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ کہا جا ٹھیک ہے، پھر میں ہی دعا کروں گا۔ نہیں پہنچا سکا، کہا پھر جا میں ہی تیرے لیے دعا کروں گا، جا چلا جا میں دعا کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں پوچھا تھا کہ ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا میں یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ماں باپ کی خدمت کرے
تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہا یا رسول اللہ اب اس کے ماں باپ نہیں ہیں. کہا اب دعاؤں ہی سے معاف ہوگا, استغفار سے معاف ہوگا. کہا لیکن اگر بہت گناہگار بھی ہونا اور ماں باپ کی خدمت کرتا رہے تو چاہے توبہ کرے نہ کرے, ماں باپ کی خدمت کے صلے میں اللہ معاف کرتا رہتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پریشان تو نہیں کر رہا ہوں. کہ ماں باپ کی خدمت کے صلے میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. کہ میں اس سے کہہ دیتا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے, میں بھی دعا کروں گا. کہ اب میری دعا ہی کا اثر ہوگا, اس کا اور کوئی اور سلسلہ نہیں ہے. دعاؤں ہی سے اس کے گناہ معاف ہوں گے. ماں باپ کی خدمت کرتا تو ویسے ہی بخشا جاتا. عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات ماں باپ سے بھی محبت کے آداب سکھا گئے. اب کہا یا رسول اللہ ماں باپ سے جو ملے تو کیسے ملے؟ کہا ماں باپ کے ہاتھ چومو. باپ سے جب ملے تو باپ کا ہاتھ چومو, ماں کی پیشانی چومو. نہیں پہنچا سکا. باپ سے ادب سے جب ملے تو ہاتھ چومو, ماں کی پیشانی چومو. کہا اور اولاد سے متعلق؟ کہا اولاد کا رخسار چومو, گال پہ بوسا دو. اور یہ صرف کہا نہیں, کر کے دکھایا. بار بار امام حسن و حسین کو چوما کرتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے اہل سنت کے بھی برادران کی کتابوں میں بھی موجود ہے, شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ کلما دخل علیہ فاطمہ, کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ جب بھی جناب فاطمہ آتی رسول خدا بیٹھے ہوتے تھے اپنے گھر میں تو کھڑے ہو جاتے, اور کھڑے ہونے کے بعد پیشانی بھی چومتے, گلا بھی چومتے, رخسار بھی چومتے, ہاتھ بھی چومتے. کہا یا رسول اللہ کیوں اتنے بوسے دیتے ہیں؟ فاطمہ بیٹی ہے. کہیا ام ابیہا, یہ ایسی محبت کرتی ہے جیسی ماں اولاد سے. جان مجھ پہ چھڑکتی ہے, یہ اپنی جان مجھ پہ چھڑکتی ہے, اس لیے میں اتنے بوسے دیتا ہوں. کہا چلے پیشانی کا بوسا, رخسار کا, ہاتھ کا سمجھ میں آ, گلے پہ کیوں چومتے ہیں؟ کہا جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کے گلے کا بوسا دیتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا فاطمہ کے گلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. فاطمہ کے گلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. توجہ ہے, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. ابھی بھی میں چلنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, میں کچھ اور جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھوں میں آنسو ہیں. تو کچھ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جب آپ امام حسین کو گود میں لیتے, امام حسن کو اور انداز سے چومتے, ان کے لبوں کو چومتے, دونوں کم سن تھے, ان کے گلے کو چومتے, کہ اسے زہر دیا جائے گا اس لیے لبوں کو چومتا ہوں, کہ اس کے گلے پہ خنجر چلے گا, گلے پہ خنجر چلے گا اس لیے چومتا ہوں. عزیزان گرامی, یہاں تک مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے لکھا, ایت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملہ لکھا کہ رسول خدا بعض اوقات تنہائی میں جب جناب ام سلمہ بیٹھی ہوتی تھی نا تو فرماتی ہیں کہ پیشانی کا بھی بوسہ دیتے تھے امام حسین کی, لبوں کا بھی, گلے کا بھی, سینے کا, 4 مقامات کو بہت چومتے. تو وہ کہتے ہیں 4 مقامات کو کیوں چومتے تھے؟ تو جب پوچھتے نا, کہا کہ اس پیشانی پہ ایک پتھر نے لگنا, حسین کی, میرے حسین کی پیشانی پہ ایک لوگ پتھر ماریں گے. کہا یا رسول اللہ لبوں کو کیوں چومتے ہیں؟ کہا یہاں چھڑی نے چلنا, عبید اللہ ابن زیاد یہاں چھڑی مارے گا. کہا یا رسول اللہ گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو پھر رونے لگتے. کہا اس پہ خنجر نے چلنا ہے. کہا سینہ کیوں چومتے ہیں؟ کہا یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا ہے, اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں آئیں. سینے کو بہت چومتے. مل کر دیکھیے گا, ابھی اس سال ایک روایت آیت اللہ جوادی عاملی نے پڑھی ہے. فرماتے ہیں کہ جب سید الشہداء سجدے میں گئے نا تو شمر نے سر سے امامہ اتارا, پشت گردن پہ خنجر مارا. جب متعدد مرتبہ خنجر مارا نا تو مولا نے ایک مرتبہ ہو امام حسین نے شمر کو دیکھا, کہا شمر مت مار, میں تیرے نبی کا نواسا ہوں.
کہ شمر مت مار، میں تیرے نبی کا نواسا. اس نے سیدھا کیا. جب سیدھا کیا نا تو اس نے اپنا گھٹنا مولا کے سینے پہ رکھا. جب سینے پہ گھٹنا رکھا نا تو آیت اللہ شیخ عبداللہ جوادی احمدی کہتے ہیں اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا اصطلاح تھا مکان، تو ایسے مقام پہ تو نے گھٹنا رکھا جس کی میرے جد رسول خدا بوسے دیتے تھے. میرے جد رسول خدا میرے نانا اس سینے کو چوما کرتے تھے، گھٹنا نہ رکھ. تو ایک مرتبہ کہا اس نے گھٹنا رکھنے کے بعد داڑھی کو پکڑا اور سامنے سے خنجر چلایا. عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کیا بات ہے، تو نے جب اتنے خنجر چلائے خنجر تیز ہی کر لیتا. کہ خنجر تو تیز تھا، جب بھی میں خنجر مارتا تھا نا مجھے ایک بی بی کے ہاتھ محسوس ہوتے تھے. کہ کون تھی کا نظر کچھ نہیں آتا تھا، آواز آتی تھی. وہ بی بی بار بار کہتی تھی شمر میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، مت مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. اجر اللہ بس میں دو جملے روک کے کہوں گا. اب رسول خدا نے اولاد سے محبت سکھائی ہے. میری کیفیت اس وقت بدل چکی ہے. میں یہ مسائل سوچ کے نہیں آیا تھا کہ پڑھوں گا کہ جناب سرور کائنات کی سواری ہے نا، جسے آپ شیعہ حضرات کہتے ہیں ذوالجناح، کہ اتنے تیر لگے تھے لگتا تھا پر نکلے ہوئے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں ذوالجناح یعنی پر والا. لیکن رسول خدا کی سواری تھی، نام تھا المیمون. شیعہ سنی علماء نے لکھا سفید رنگ کا بہت خوبصورت رسول خدا کا گھوڑا تھا. تو کسی کو سواری نہیں دیتا تھا، صرف رسول خدا یا علی مرتضیٰ کو صحن میں، مسجد کے صحن میں بندھا تھا، تو کسی کو سواری نہیں دیتا. ایک مرتبہ جناب امام حسین نے، صحابہ کہتے ہیں اور ظاہراً یہ ترمذی میں موجود ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا امام حسین 3 برس کے ہیں. کہتے ہیں نانا مجھے اس پہ سوار کرا دے. کہا بیٹا یہ کسی کو سواری نہیں دے گا. نہیں نانا مجھے سوار کرا دیجیے. ارے جو رسالت سے ضد کرے اسے حسین کہتے ہیں. رسول خدا نے اٹھایا، بہت زور سے سینے سے لگایا، نانے نے نواسے کو چومنا شروع کیا، پھر ایک مرتبہ گود میں لے کے سوار کرایا، اپنی سواری پہ، اپنے گھوڑے پہ سوار کرایا. تو اب ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے دیکھا، پھر صحابہ سے کہا پیچھے ہٹو میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بیٹا کیسا لگتا. کہ رسول خدا نے چند قدم پیچھے لیے، مسکرانے لگے. اتنا پیغمبر مسکرائے کہ آپ کے دندانے مبارک نظر آنے لگے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں؟ کہا میرا بیٹا بہت خوبصورت لگ رہا ہے، میرا نواسا حسین بہت خوبصورت لگ رہا ہے. یہ کہا اچانک رسول خدا زار و قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریشیں مبارک تر ہو گئے. اب صحابہ کرام نے کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ تو آپ نے رو رو کے کہا کل یہی میرا نواسا ہوگا، یہی سواری ہوگی، لیکن مدینہ نہیں کربلا ہوگا. یہ بلند آواز سے کہے گا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے لیکن کوئی مدد کو نہیں جائے گا. میں سوچ کے اس بات کو رو رہا ہوں جب میرا نواسا اس سواری سے گرے گا، جب میرا نواسا اس گھوڑے سے گرے گا وہ بات سوچ کے رو رہا ہوں. میرا نواسا بالکل تنہا رہ جائے گا. اب ایک مرتبہ جب جناب سید الشہداء آئے نا اپنی اس سواری پہ، تو سوار ہونے کے بعد کہا اے کربلا میں آنے والوں، میرے سر پہ میرے جد رسول خدا کا امامہ ہے، یہ لباس رسول خدا کا ہے، یہ سواری رسول خدا کی، یہ تلوار میرے جد رسول خدا کی. سب رونے لگے. ارے رسول خدا کے سارے تبرکات حسین کے پاس ہیں. پھر مولا نے ایک مرتبہ کہا لیکن پھر بھی تم مجھے مار دو گے، تم پھر بھی مجھ پہ رحم نہیں کھاؤ گے، کیونکہ تمہارے بطن حرام سے بھرے ہیں، تم پہ میری نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، میں تمہارے نبی کا نواسا. ایک مرتبہ ایک نے آواز دی ارے عصر کا وقت ہونے والا، جلدی مارو حسین کو، نماز نکل رہی ہے. نمازی بھی تھے لیکن نواسا رسول کو مار رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی ایک مرتبہ امام حسین نے یہی کہا کہ مجھے ہند جا لینے دو. کیوں کہا میں چلا جاؤں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کہا کیونکہ اگر تم میرے ہاتھ سے، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لو گے، ایسی ایسی سختیاں امت پہ آئیں گی کہ یہ امت پھر پریشان ہوگی. چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے تو آپ کہتے ہیں نا یہ مجھ پہ عذاب آیا، میں نے وہ گناہ کیا تھا. ارے اتنا بڑا گناہ کہ نواسا رسول کو خود مار دیا.
جب یزید کے دربار میں سر لے کے گئے نا مولا حسین کا، تو ایک مرتبہ یزید نے کہا تھا باغی مارے گا. جب سب کے سب دیکھنے لگے تو جناب زینب نے کہا رک جاؤ، میں باغی کے نہیں، نواسہ رسول کی بہن ہے، میرے نانا رسول خدا. اب سارے کے سارے دربار والے کہنے لگے او یزید تو نے ہمیں بتایا تھا کہ باغی ہیں، یہ بی بی کہتی ہے تمہارے نبی کی نواسی ہے. ایک یہودی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے یزید ہم جناب موسیٰ کے ماننے والے، اگر جناب موسیٰ کی نسل سے کوئی آج آ جائے نا تو ہم اس کا احترام کریں گے. جناب موسیٰ کو گزرے کئی ہزار سال ہو گئے اے یزید، لیکن ہم پھر بھی موسیٰ کی نسل کا احترام کریں گے. یہ تو تمہارے نبی کی نواسی ہے، نسل میں نہیں نواسی ہے. یزید نے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے مار دو. ایک عیسائی کھڑا ہوا، کہا اے یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اگر جناب عیسیٰ کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی ہم اس کا بھی احترام کرتے. یہ عیسیٰ کی سواری ہے، یہ تو تمہارے نبی کی نواسی ہے، تو بار بار کیوں کہتا جلاد سے تازیانے مارو؟ یزید یہ تمہارے نبی کی نواسی ہے. یزید نے کہا کہ اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا اس نے آزاد کیوں کیا تھا. جب وہ دیکھ رہا تھا بغاوت ہو جائے گی، وہ آل محمد پہ رحم نہیں کھا رہا تھا، اس نے اس لیے آزاد کیا. اس نے دیکھا بغاوت نہ ہو جائے. اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا یہ باغی نہیں اہل بیت رسول ہے. آخری روایت پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے بہت وقت لے لیا. آخری روایت سن لیجیے. جب اہل بیت رسالت امام حسین کی بہنیں بیٹیاں ازواج آئے نا شام میں، تو امام حسین کے ایک بیٹے ہیں امام سجاد، جن کا نام ہے علی ابن حسین. امام حسین کے بیٹے علی سجاد، علی زین العابدین. تو وہ ہاتھوں میں امام کے زنجیریں تھی، گلے میں طوق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی. سامنے سے ایک آدمی آیا، اس نے امام سجاد کو دیکھا، طنز میں کہنے لگا تعریف اس خدا کی جس نے تجھے برباد کر دیا. امام نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. جب امام نے آیت کی تلاوت کی تو اس نے کہا کہ اے قیدی میں مسلمان ہوں، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے یہ تو اہل بیت کی شان میں آئی ہے. امام نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس نے کہا قیدی یہ آیت بھی اہل بیت کی شان میں ہے. امام نے 7 آیات کی تلاوت کی. اب وہ رونے لگا، مسلمان تھا رونے لگا. کہا قیدی آپ جو آیت پڑھتے ہیں وہ اہل بیت کی شان میں ہے، آپ کون ہیں؟ مولا سجاد نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، ہم اہل بیت رسول ہیں. کہا لیکن ہمیں تو شام میں بتایا ہے آپ باغیوں کے بیٹے ہیں. مولا نے کہا یہ جو سر دیکھ رہا ہے نا، اس نے دیکھنا شروع کیا کہ سر تلاوت کر رہا ہے. کہا یہ سر کٹا ہوا تلاوت کر رہا ہے. مولا نے کہا یہ نواسہ رسول ہے، اس سر کا نام حسین ابن علی. اس نے رونا شروع کیا، قدموں میں گرایا مولا کے اپنے آپ کو، قدموں میں گرا کے ایک سوال کیا. کہا قیدی مجھے پتا نہیں تھا آپ کون ہیں، مجھے تو بتایا تھا کہ آپ باغی ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، بس لوگوں کو یہ بتا دے یہ باغی کا سر نہیں ہے، نواسہ رسول کا سر ہے. اس نے کہا لوگوں پتھر مت مارو، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ رسول کے نواسوں کا سر ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیا ہوا تھا کربلا میں. یہ رسول خدا کے خانوادے کو لے جایا گیا. پروردگارا میں نے تمام کر دیا، بس بھئی ہاتھوں کا بلند کیجئے گا. آج ہم دعا مانگیں گے، یہ ایام رسول خدا کے ایام ہیں. انشاءاللہ مجھے دعوت دی ہے، میں انشاءاللہ اگلے سال، ایام کا وعدہ نہیں کرتا کون سے ایام ہے، لیکن انشاءاللہ کہ آؤں گا، اور میری طرف سے پوری کوشش رہے گی کہ میں آؤں اور مطالعے پیش کروں. آپ حضرات نے ہمیشہ محبت دی ہے، یقین مانیے وقت نہیں ہوتا، لیکن میں خاص طور سے وقت نکال کے آیا ہوں.